السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جماعت نوائزمبرگ سے. جی حضور میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ایک حکمت ہوتی ہے، مگر کسی انسان کے بیمار ہونے میں خدا تعالیٰ کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ کسی انسان کے بیمار ہونے میں، جبکہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور بڑوں کو ایسی اذیت ناک بیماریوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ تڑپ تڑپ کر جان دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور حضور بعض بیماریاں ایسی ہیں جو کہ انسان کی خود بد پرہیزی سے لگتی ہیں، جبکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان غذاؤں یا ان اشیاء کے استعمال سے ان کو جان لیوا بیماری ہو سکتی ہے. تو کیا ایسی ان کو بد پرہیزی سے جو بیماری لگے اس سے اس کی جو جان جائے تو کیا اپنی جان کا خود ذمہ دار ہوگا؟ آپ کا جو بیان ہے اس کے متعلق میں بار بار جو حوالے دے رہا ہوں کہ ایک کتاب میری آج کل چھپنے پہ تیار بیٹھی ہے، اس کے آخری نوک پلک درست کر رہے ہیں. اس میں اس سوال کو خصوصیت کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ سائنسی حوالوں کے ساتھ اٹھایا گیا ہے، اور اس کا جواب اتنا لمبا ہے کہ میں اس چھوٹی سی مجلس میں ایک ہی سوال کے سارے پہلو بیان نہیں کر سکتا. اس کو اگر آپ پڑھیں تو پھر مجھے بتائیں کہ اس کے بعد آپ کو کیا اعتراض باقی رہ سکتا ہے. بیماریاں ہوں، تکلیفیں ہوں، ایک انسان دوسرے انسان سے کم درجے کا بنا ہوا ہے، ایک زیادہ درجے کا بنا ہوا ہے، شکل صورت بھی ہے. تو جب آپ ایک بیماری کو خاص طور پر اٹھاتے ہیں تو اصل مقصد یہ ہے کہ ایک وجود تکلیف میں ہے، دوسرے نہیں ہیں. مگر ایک شخص اندھا ہے، وہ تکلیف میں ہے کہ نہیں؟ ایک شخص لولا لنگڑا ہے. یہی نہیں بلکہ اس کو چھوڑ کر اگر وہ سارے ٹھیک ہوں تو پھر آپس کے مقابلے پھر بھی رہیں گے. ایک زیادہ خوبصورت ہے، ایک کم خوبصورت ہے، ایک مضبوط ہے، ایک کم مضبوط ہے، ایک پھرتیلا ہے، ایک کم پھرتیلا ہے. تو جو مقابلے ہیں وہ تو جاری رہیں گے ہمیشہ. اس سوال کا آخری جواب صرف یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بین ہی ایک جیسا بنا دیتا تاکہ کسی کے دل میں کوئی جلن پیدا نہ ہوتی. یہی نتیجہ نکلتا ہے نا آخری، یا اس کے علاوہ بھی نکال سکتے ہیں کوئی. جو ایک دفعہ اس اصول کو تسلیم کر لیا کہ بعض لوگوں کو اپنی محرومی کا صدمہ نہیں ہونا چاہیے تھا ورنہ خدا تعالیٰ نے حکمت کا کام نہیں کیا، یہ اعتراض بنے گا نا. اس اعتراض کو مٹانا شروع کریں. مٹاتے 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 آخر اس جگہ پہنچیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق یعنی انسانوں کو کم از کم بین ہی ایک دوسرے جیسا بنانا چاہیے تھا. کوئی زیادہ عقل والا نہ ہوتا، کوئی کم عقل والا نہ ہوتا، کوئی زیادہ مضبوط جسم کا نہ ہوتا، کوئی کم مضبوط جسم کا نہ ہوتا، کوئی زیادہ خوبصورت نہ ہوتا، کوئی کم خوبصورت نہ ہوتا. تو انسان کیا ہوتا؟ بنٹے بن جاتے، ایک جیسے بنٹے. تو مقصد کیا تھا پھر انسان کا؟ تو اس قسم کے سوال میں نے اس کتاب میں اٹھائے ہیں اور مختلف پہلوؤں پر غور کر کے ثابت کیا ہے کہ اگر موت اور زندگی اور ان کے درمیان جو فرق ہیں بیماری اور صحت وغیرہ کے، یہ نہ ہوتے تو انسانی زندگی ترقی کر ہی نہیں سکتی تھی، حیوانی زندگی بھی ترقی نہیں کر سکتی تھی. زندگی بنتی ہی نہ، کیونکہ زندگی اسی مقابلے سے بنی ہے. موت اور زندگی کے درمیان خدا نے منازل قائم کی ہوئی. تو یہ لازمہ ہے جس کو مٹا ہی نہیں سکتے. اگر مٹا دیں گے تو پھر انسان کا وجود ختم ہو جائے گا. پھر فرشتے پہلے بھی ہیں تو انسان پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس قسم کے سوال اٹھا کر اس کے ہر پہلو سے تفصیلی جواب دیے ہوئے ہیں میں نے. مگر جیسا کہ میں نے گزارش کی ہے مختصر آپ اس کو سمجھ لیں، تفصیلی جواب یہاں دینا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے؟